إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میرے چھوٹے عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر،
خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کے ذریعے ہمیں اسلام نے دعوت ملی۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف کے رکوع کے تلاوت کے بعد سورہ منافقون اور سورہ تغابن کی ایک ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی دونوں آیتوں کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ مال اور اولاد ہے۔ ایک طرف یہ عظیم نعمت ہے تو دوسری طرف یہ دونوں ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کے سامان بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو، مسلمانوں کو، سورہ منافقون کی آیت کے اندر اشارہ کیا ہے کہ کہیں تمہیں یہ دولت کی ہوس اور مال کی محبت یا اولاد کی محبت کہیں تمہارے لیے وجہ فتنہ نہ بن جائے، تمہیں ذکر الہی سے غافل کرنے کا سبب اور ذریعہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مال سے اور اولاد سے اتنی محبت ہے کہ دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، ہم جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے اولاد سے ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل بنانے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ حق اور ناحق کا جو میزان ترازو ہے ہم اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو نہیں، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ کیا اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اسی لیے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگر ایسا ہوا تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت جو میں نے سورہ تغابن کی پڑھی ہے اس میں اور واضح اللہ نے فرما دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد یہ دونوں وجہ فتنہ ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مال اور اولاد کہیں تمہارے لیے وجہ فتنہ نہ بنے، اللہ سے غفلت کا، ذکر الہی سے غافل ہونے کا موجب نہ بن جائے۔ اور مزید یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ
مال اور اولاد کی محبت یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مانے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھتے ہوں گے، اکثر آیتوں میں جہاں اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے، اولاد کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مانے ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر انسان خود غرض بن جاتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، بچتا وہی ہے اس سے، فتنے میں وہی نہیں پڑتا ہے، ذکر الہی سے اسی انسان کو یہ چیزیں غافل نہیں کر پاتی ہیں جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے۔ اسے نہ دولت کی ہوس راستے سے ہٹا پاتی ہے اور نہ ہی اولاد کی محبت ان چیزوں میں حائل ہو لیتی۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کس طرح اللہ نے ان کے ایمان کو مکمل کیا تھا۔ یہ مال و دولت نہ تو فتنہ بن سکی، نہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک سکی۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جنگ جلولہ کے تعلق سے۔ یہ جنگ جلولہ جس میں 7,000 مسلمانوں کو 60,000 کافروں پر فتح عظیم حاصل ہوئی تھی، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہوں گے۔ عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جنگ میں انہوں نے ہاتھی کے مستک پر تلوار کا کامیاب وار سون مستک سے کٹ کر الگ ہو گئی۔ ہاتھی بلبلاتا ہوا بھاگا، لشکروں کو روتے ہوئے یہ ہاتھی نکلے، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے چھوڑے ہوئے سامانوں کو مسلمانوں نے اکٹھا کیا، راشن، غلہ، بکریاں، جو چیزیں تھیں جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو ان چیزوں کی نیلامی کی گئی۔ ان میں بکریوں کی نیلامی کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ان بکریوں کو خریدتے ہیں۔ 40,000 درہم میں وہ بکریاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیتے ہیں۔ مدینہ واپسی ہوتی ہے، ان کے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ دیکھیے اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے ان کو وہ کس طرح سے غافل نہیں کر رہی ہے، یہ غور کرنے کی بات۔ بکریاں مدینہ پہنچتی ہیں، باپ کو خبر ہوتی ہے۔ بکریاں دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکریوں کی نیلامی میں تمہارے حق میں 2 وجہ سے رعایت کی گئی ہے۔ یہ بکریاں تم نے سستے داموں میں خرید لیا ہے، لوگوں نے تمہارے حق میں رعایت کی ہے۔ اگر میں یہ رعایت منظور کر لوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں یہ بکریوں کی نیلامی کینسل کرتا ہوں۔ دوبارہ بکریوں کی انہی بکریوں کی نیلامی ہوتی ہے۔
मुकर्ररा वक्त पर वो बकरियां नीलाम की जाती हैं, उन्हीं बकरियों को जो उनके लड़के ने 40,000 दिरहम में खरीदा था 4 लाख दिरहम में फरोख्त होती है। बाप उनको वही नफा देते हैं जो जंगे जलूला में दूसरे ताजिरों ने मदीना के बाजार में हासिल किया था। 40,000 दिरहम वापस करने के बाद सिर्फ 40,000 दिरहम बतौर नफा देते हैं और ये कहकर देते हैं क्योंकि जितने जलूला के खरीदार थे सामानों के, उनका सामान मदीना के बाजार में 2 चंद दामों में बिका है, इसलिए मैं तुमको दुगना दे रहा हूं, 40 का औरों की तरह। आप गौर कीजिए आज हम और आपका मामला क्या है। अगर इस तरह की बात हो जाए, कोई बाप यह गवारा करेगा कि तिजारत में मेरे बेटे का नुकसान हो, वही कर सकता है जिसका ईमान मुकम्मल होगा, जिसे अल्लाह के ताल्लुक से उसके दिल के अंदर डर और खौफ होगा, जो जवाबदेही से डरता होगा। इसी तरह से और एक वाकया उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े बड़े ममालिक के सरबराह थे, हिजाज, मिस्र, शाम, इराक। आखिरी वक्त का इनका वाकया है, जब इंतकाल होने का वक्त आया, इन्होंने अपने बच्चों को एक नजर देखने की ख्वाहिश जाहिर की। बच्चों को बुलाया। बड़े बड़े ममालिक के सरबराही करने वाले शख्स के बच्चों का हाल आप देखिए। बच्चे सामने आते हैं तो अक्सर बच्चे मामूली कपड़े बेबंद सदा पहने हुए हैं। ऐसी हालत में जब ये अपने बच्चों को देखते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रोने लगते हैं, आंख में आंसू आ जाता है। उस मौके पर इनके साले साहब वहां मौजूद होते हैं। मौके को गनीमत समझते हुए कहते हैं, अब भी वक्त है, कई बड़े ममालिक के आप सरबराह हैं, कुछ जायदाद, कुछ जागीरें अपने बच्चों के नाम करते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुस्से से देखकर अपने साले को डांटते हैं। वो खामोश हो जाते हैं। बच्चों की तरफ मुखातब होकर कहते हैं कि सुनो, मैंने तुम्हारे ताल्लुक से कोई हक तलफी नहीं की है। मैंने अपनी ताकत के मुताबिक तुम्हारे लिए गुजर बसर का सामान कर दिया है। अगर तुम नेक रहोगे, अगर तुम साले रहोगे, तो अल्लाह यतवल्ला सालिहीन के तहत अल्लाह तुम्हारा हामी होगा, तुम्हारा मुहाफिज होगा। ये कहकर अपने बच्चों को रुखसत करते थे। लिखते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कि बनु उमैया के एक आलिम का बयान है कि ये कई ममालिक के सरबराही करने वाले जब दुनिया से जाते हैं तो तरके में अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ते हैं। कहते हैं इनके पास 14 बच्चे थे। हर बच्चे को सिर्फ 18 दिरहम मिलता है। कई ममालिक की सरबराही करने वाला इंसान तरके में अपने बच्चों के लिए इतनी ही दौलत छोड़ के जाता है कि हर बच्चे को 18 दिरहम मिलता है। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बनु उमैया के आलिम का बयान नकल करते हैं कि नेक और साले होने की वजह से बाद में अल्लाह ने इनकी औलाद को इतनी दौलत दी, इतने मालदार हो गए कि बाज लड़के
غازیان اسلام کو 100 گھوڑے فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا، اسلام کے احکام کی تعلیم دی تھی، اور خود نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کا اثر ان بچوں پر باقی تھا۔ نہیں، لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بنو امیہ کے خلفاء اپنی اولاد کے لیے اتنی دولت چھوڑ کے گئے کہ ایک ایک بچے کو 6 لاکھ دینار ملتا ہے، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ بنو امیہ کا عالم نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کو ترکے میں 6 لاکھ دینار ملا تھا، اوروں کے دروازے پر بھیک مانگتی پھرتی رہی۔ تو ہم اور آپ غور کریں، اگر ان کو مال و دولت فتنے میں ڈالتی، ذکر الہی سے اگر یہ غافل ہوتے تو نامعلوم کس قدر جائیداد اور جاگیریں بنا لیتے، اپنی اولاد کو مالا مال کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایمان مکمل تھا۔ کوئی مرے تو پوچھ، کوئی مرے تو پوچھ کہ کیا لے گیا وہ ساتھ، بالکل فضول بحث ہے، وہ چھوڑ کیا گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں اپنے بچوں کی مستقبل سنوارنے میں، زکات تک نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں کرتے، مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جو زکات کے اجر و ثواب ہیں، جو صدقات کے اجر و ثواب ہیں، اس سے اپنے دامن کو خالی کر کے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اولاد اگر دیندار نہیں ہے، راہ راست پر نہیں ہے، تو ان کی بھاری جائیداد کو بھی چند ہی دنوں میں ادھر سے ادھر کر دیتی ہے اور اس کا مستقبل خطرے میں ہو جاتا ہے۔ یہ 2 واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ان 2 واقعوں کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اولاد کی محبت میں ان کی مستقبل سنوارنے کے چکر میں ہمیں نہ تو اپنی عاقبت خراب کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کا دنیاوی اور اخروی اعتبار سے نقصان کرنا چاہیے، بلکہ کرنا کیا چاہیے، ایسے موقعوں پر اس کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء الولود کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد آگ میں چلے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اسلامی تعلیمات دے، بااخلاق بنائے، صوم و صلات کا پابند بنائے، دیندار بنائے، اس لیے کہ دیندار اگر اولاد ہوگی تو دنیا میں بھی اسے سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے ثواب کا وہ ذریعہ اور سبب بن جائے گا اگر آپ نے اس کی صحیح ترجمانی کی ہے، صحیح تربیت کی ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، وہ نیک اولاد اگر آپ کے لیے دعا کرے گی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ حملہ الا من ثلاث، کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا سارے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں
3 अमाल हैं, मरने के बाद भी आपको उसका सवाब पहुंचता रहता है। उनमें से सदक़े जारिया, मिन सदक़तिन जारिया, आपने कोई काम कर दिया, मस्जिद बनवा दी, कोई और काम कर दिया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, जब तक लोग मुस्तफीद होते रहेंगे आपके अजर और सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह से औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, आपने ऐसा कोई इल्म छोड़ा है जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, तब भी आपको उसका अजर और सवाब पहुंचता रहेगा। एक वलदिन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद अगर आपके लिए दुआ करती है, जाहिर है अगर वो नेक होगी, सौम और सलात की पाबंद होगी, दीन के हकाम को जानती होगी, तब आपके लिए दुआ करेगी, और जब दुआ करेगी तब आपके लिए फायदा होगा। अगर आपने दुनियावी एतबार से उसको आरास्ता व पैरास्ता कर दिया है, आपने उसके लिए जायदादें इकट्ठा कर दी हैं, माला माल कर दिया है, लेकिन दीनी एतबार से अगर वो सिफर है तो आपकी दौलत तो खाएगी, मजे ले लेकर खाएगी, लेकिन एक बार भी आपके हक में दुआ नहीं करेगी। तो आपको क्योंकि मुस्तकबिल संवारने के का हक हासिल है, हर बात को ये होना चाहिए, लेकिन जायज तरीके से, हलाल तरीके से खुद भी जिंदगी गुजारें और उसी एतबार से अपने बच्चों की मुस्तकबिल बनाने की फिक्र करें। ये नहीं कि अपनी औलाद की मोहब्बत में इस कदर आदमी अंधा हो जाए कि जायज और नाजायज का ख्याल ना करे, हलाल और हराम की तमीज ना करे, अपने और गैरों में इम्तियाज रखते हुए माल इकट्ठा करने की फिक्र में लग जाए, तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये अपने लिए भी नुकसानदेह है और आपकी औलाद के लिए भी ये बाइसे हसाब है। तो आपको अगर अल्लाह ने माल दिया है, आप मस्जिद बनवा दीजिए। आज सर्दी के अय्याम हैं, बहुत सारे लोग परेशान हाल होंगे लिबास के ताल्लुक से, मस्जिद में नमाज जाए मसल्ला के ताल्लुक से। आपको अगर अल्लाह ने नवाजा है, मस्जिदों की तरफ जाइए। जिस गांव में मस्जिद नहीं है, मस्जिद बनाइए। इतना सवाब, इतनी फजीलत, मन बना लिल्लाह मस्जिदन मन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, मस्जिद बनाइए, अल्लाह जन्नत में आपके लिए घर बनाता है। किस कदर फजीलत की बात है कि एक मस्जिद दुनिया में बनाने के बदले में आपके लिए अल्लाह जन्नत में एक बंगला तैयार कर देता है। कोई सोचता है आप क्या लेकर जाएंगे? ये नेकियां आपके साथ जाएंगी, ये सदकात और खैरात आपके साथ जाएंगे, ये परेशानी में आपका साथ देंगे। आपको अल्लाह ने नवाजा है तो इस हिसाब से खर्च कीजिए कि लोगों के लिए आप नमूना और हैसियत बन जाए, लोग रश्क करने लगे कि अल्लाह ने उसको नवाजा है तो इस तरह से वो दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लोग तमन्ना करें मेरे पास भी होता तो मैं भी ऐसे ही नेक कामों में खर्च करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 आदमी काबिल रश्क है, ला हसदा इल्ला फी इसने, 2 आदमी काबिल, रजुलुन अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, एक वो आदमी काबिल रश्क है जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है। आप यहां ये नुक्ता समझ लीजिए, सिर्फ माल का होना ही ये काबिल रश्क नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अगर आपको हक रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे रखी है और आप खर्च करते हैं तब काबिल रश्क हैं। रजुलुन अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, हक रास्ते में खर्च करने की तौफीक भी दिया है तो ऐसा आदमी काबिल रश्क है। वरजुलुन अताहुल्लाहु अल हिक्मा, जिसको अल्लाह ने हिकमत दी है, इल्म से नवाजा है, यक़दी बिहा,
اور اس علم کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ یعلمھا، اور ان کو اس کی تعلیم دیتا ہے، تو ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ دونوں آپ کے لیے وجہ فتنہ بھی ہیں، آزمائش اور امتحان کے سامان بھی ہیں۔ اس لیے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ مال سے اتنی ہی محبت کیجئے کہ اوروں کی حق تلفی نہ ہونے پائے، اولاد سے اتنے ہی محبت رکھیے کہ اس کی مستقبل سنوارنے میں آپ دوسرے کی جائیداد کو ہڑپنے یا لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حق کا دامن ساتھ رکھتے ہوئے، پکڑتے ہوئے آپ مال سے بھی محبت رکھیے اور اولاد سے بھی محبت رکھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اے بار الہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں تو آسانی پیدا فرما۔ اے بار الہ ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے بار الہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام پر باقی رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔